أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک 3000 طیبات پر مشتمل ہے۔ پچھلے درس کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جو عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو مسلمانوں کے قریب ہے، مطلب یہ کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق یہودی اور مشرکین سے قدر بہتر ہے، ان میں علماء ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اپنی کتاب میں انہیں جو عقائد و نظریات دیے گئے تھے وہ ان پر کاربند ہیں۔ تو آج کے درس میں اسی کی آگے مزید تفصیل ہے کہ یہ وہ لوگ جو اپنی کتاب میں موجود عقائد و نظریات پر کاربند اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، پیشن گوئیاں اور آپ کی سیرت و کردار کی جو خوبصورتیاں، صورت کی خوبصورتیاں جو بیان کی گئی تھی ان پر پورا یقین رکھتے تھے، اور وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ان کے قافلے کے سپاہی بنیں۔ وہ انتظار میں رہتے تھے اور ہزاروں لوگ ان میں سے اسی انتظار میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور سینکڑوں ایسے تھے جنہیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی غلامی کا شرف بھی نصیب ہوا۔ جو ہی ان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، فوری اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن پاک سنا تو ایسے انہیں محسوس ہوا یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور یہ وہی کلام ہے کہ ہم اور ہمارے باوجداد صدیوں سے جس کے انتظار میں تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ جو اتارا گیا، الرسول رسول کی طرف، ترا تو دیکھے گا، اعینہم ان کی آنکھیں، تفید من الدمع چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا اس لیے کہ پہچان لیا ہے انہوں نے، من الحق حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہمیں، ما شاہدین گواہی دینے والوں میں، وما لنا لا نؤمن باللہ اور کیا وجہ ہے ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا اور اس پر جو آ چکا ہمارے پاس، من الحق کے حق سے، ونطمع حالانکہ ہم امید کرتے ہیں، ان یدخلنا داخل فرمائے ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین نیک جماعت میں، نیک گروہ میں، فاصابہم اللہ تو عطا فرمائے گا اللہ تعالی انہیں، بما قالوا اس کے بدلے میں، اس قول کے بدلے میں، جنات تجری باغات رواں ہیں، من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین یہی معاوضہ ہے نیکی کرنے والوں کا، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ دوزخی ہیں۔ کتنے خوبصورت اور حوصلہ افزا انداز میں رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب وہ سنتے ہیں جو اتارا گیا رسول کی طرف، مطلب یہ کہ جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ کے موقع پہ مشرکین نے مسلمانوں کا پیچھا کیا تو بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں وہ پہنچے اور مسلمانوں کی طرح طرح کی شکایتیں کی، مسلمانوں پہ الزام لگا کر۔ تو شاہ حبشہ نے جب مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پہ اپنا موقف پیش کیا کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور آپ نے سورہ مریم کی آیات تجبات کی تلاوت شروع کی، تو جب حضرت مریم کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، تو
نجاشی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ بھی حبشہ سے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیسائی آتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے۔ تو اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں میں، تفید، ان کی آنکھیں، تفید من الدمع، چھلک رہی ہوتی ہیں آنسو سے۔ جب کسی کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو جائیں تو عرب کہتے ہیں فادت العین، کہ اس کی آنکھیں چھلک رہی ہیں۔ تفید من الدمع اسی سے ماخوذ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، یا بھی بندہ توجہ کے ساتھ سنے اسے، خلوص کے ساتھ، دل کے اندر ایمان موجود ہے تو ہر بندہ مومن کی آنکھیں چھلکتی ہیں، اور پھر اسے قرآن پاک کی سمجھ بھی ہو، یہ بھی پتا ہو کہ قرآن پاک میں کیا بیان ہو رہا ہے، اور پھر کوئی خود تلاوت کرے یا اچھے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو کمال ہو جاتا ہے، پوری توجہ بندے کی اپنے رب کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو یہی کیفیت ہر بندہ مومن کی بنتی ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، کمال ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ترا اعینہم تفید من الدمع، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ انتظار میں تو تھے، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، ان کے آباء و اجداد نے اپنے نبیوں سے سنا تھا کہ کوئی نبی امی، نبی آخر الزمان، نبی الانبیاء، سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، تو ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ان کی زیارت کر لی ہے، ان کے کلام کو سن لی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے پہچان لیا ہے حق کو، اس لیے کہ پہچان لیا ہے حق کو۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، حق کو پہچان لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں، اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے ہمیں لکھ لے۔ امت مسلمہ میں جتنے بھی افراد آگے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، سب اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں مالک مولا ہمیں بھی اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس حق، ہم کیوں نہ اس پر ایمان لائیں؟ جب حق واضح ہو چکا تو ایمان لانا تو ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی خوشی خوشی وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ۔ وَنَطْمَعُ، حالانکہ ہم امید کرتے ہیں، اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، داخل فرمائے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک جماعت میں، نیک گروہ میں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی کتنی مرتبہ ایسی آیات آ گئی ہیں جن میں یہ نیکوں کی سنگت کی تعریف ہو رہی ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے نیکوں کی سنگت، دنیا میں بھی فائدے کا سبب، نیکوں کی سنگت میں بیٹھ کے بندہ دنیا میں نیک ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدے کا سبب۔ گناہ گار ہے نیکوں کا سنگی ہے تو وہ شفاعت کریں گے، گناہ گار ہے نیکوں کا سنگی ہے تو بڑا درجہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نیکوں کی سنگت آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ تو فرمایا مع القوم ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، داخل فرمائے گا ہمیں ہمارا رب نیک گروہ میں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انہیں بما قالوا، اس قول کی وجہ سے، اس قول کے بدلے میں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین، یہی معاوضہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح کے نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلائے، قرآن کے ساتھ محبت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ ہمیں چلائے رکھے، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔